بادل آخری شب تک کھاتا رہتا. یہ چھوڑنے کی برکت ہے. اتنا کھا رہا. اور کیوں؟ اس نے روزہ رکھا. روزی بڑھا دو, دعائیں قبول کر لو. کیا کرو؟ شیطان کو بند کر دو, رحمتوں کو متوجہ کر دو, قیدی جہنم سے آزاد کر دو. میرے بندے نے روزہ رکھا. اب میرے روزے سے کہا اسلام زندہ ہوا. میں نے فریضہ ادا کیا لیکن خدا کا حکم پورا کیا نا. اس طرح دیکھا اللہ تعالیٰ. اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو بزرگوں کیسے لوگ کپڑے وپڑے پہن کر عیدگاہ میں جاتے نماز پڑھنے. بڈھے بھی شادی کا جوڑا نکالتے. میری شادی کی شیروانی ہے, میری شادی کا پھیٹا یہ. ہاں, دادا نانا سے چلا نہیں جاتا, پوترے نماز سے بڈھے کو پکڑ کے عیدگاہ میں لاتے. چلو میں بھی نماز پڑھوں گا. سب جمع ہوتی عیدگاہ میں. حدیث میں آتا کہ راستوں پر فرشتے کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرشتے کھڑے رہتے ہیں. چلو چلو اللہ کی بارگاہ میں چلو چلو. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ. کہ اللہ اس کو پورا پورا ملنا چاہیے. جسے روزے رکھے, تراویح پڑھے, نیک کام کیے, یہ کیا, پورا پورا ملنا چاہیے. ملنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم گواہ رہو, میں نے ان کی مغفرت کر دی. عیدگاہ میں آنے والوں کی مغفرت کر دی. یہ تو وہی فرشتوں کی بات تھی. اب اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے. اے میرے بندو, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا مالک ہوں. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میرا تھوڑا سا خیال رکھو. میں تمہارا خالق ہوں. میں اپنی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں غیروں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا. میرا تھوڑا سا خیال رکھو. یہ سارے وعدے کس پر؟ صرف ایک روزہ رکھنے پر. اب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الناس بالحج, آواز لگاؤ حج کی. لوگ سواریوں سے اور پیدل چل کر کے آئیں گے ہمارے گھر کی طرف. آواز لگاؤ تم. اب جب اس آواز کی برکت ہزاروں سال پہلے ایک آواز لگی صرف حج کی, اس میں ایمان نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکات نہیں, صرف حج. صرف حج ہے یا صرف روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کو متوجہ کیے, لاکھوں اور کروڑوں کے بندوں قلوب کو متوجہ کیے. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری آواز کون سنے گا, کوئی دکھتا تو نہیں ہے. کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام اور پہنچانا ہمارا کام. تم آواز لگاؤ, پہنچائیں گے ہم. ایک مرتبہ بیت اللہ نے شکایت کی اللہ میں خالی ہوں, کوئی آتا ہی نہیں طواف کرنے. اور میں تھوڑا صبر کر لے, ایسی مخلوق پیدا کروں گا, ایسے بندے اور امت پیدا کروں گا, تجھ پر ایسی ٹوٹے گی جیسا پرندہ گھونسلوں پر ٹوٹتا ہے. اب آپ دیکھو اللہ کے بندے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی بیت اللہ پر. ایک عمل کی یہ جاندار آواز کروڑوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا دی اپنی ذات کی طرف. ایک روزہ ہزاروں کے لیے, لاکھوں کے لیے مغفرت کے فیصلے اور کروڑوں کے لیے روزی کے کھلنے کے فیصلے, اور نہ جانے کتنوں کا بیڑا پار ہوگا, کتنے قیدی جہنم سے آزاد کیے جائیں گے صرف ایک ایک عمل کرنے کی اپنی ذات سے. اور پھر یہ دعوت اور یہ محنت کائے کی پورا دن پوری دنیا میں اللہ پوری طاقت سے زندہ کرے, اس پر اللہ کیا دے گا کوئی گمان کر سکتا ہے. اور یہ صرف اکیلی دعوت ہے, حج کی دعوت ہے, اس پر اللہ کے بندے اتنے امن کر کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شریعت کی دعوت ہے. آواز تو لگائے, اللہ بندوں کو اتنا متوجہ کرے گا اور اتنے قلوب کو کھینچے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھو اللہ دین کی محنت کی برکت سے قلوب کو کتنے متوجہ کر رہا, کوئی حد ہے متوجہ کرنے کی. آواز لگانے والے آواز لگائے, اللہ کیا دے گا, کیا ملے گا, اللہ ہی کو معلوم. مرنے کے بعد پتا چلے گا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں فرمانے لگے, قرآنوں کی مجلس کے اندر انفرادی اعمال جتنے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ انفرادی نیکیاں, اپنی ذات کی نیکیاں. اللہ روزے پر یہ دے گا, زکات پر یہ دے گا, حج پر یہ دے گا, تسبیح تلاوت پر یہ دے گا, مسجد بنانے پر یہ دے گا, تہجد پڑھنے پر یہ دے گا, بھوکے کو کھانا کھلانے پر یہ دے گا, ننگے کو کپڑا پہنانے پر یہ دے گا, مسافر کو رات گزارنے پر یہ دے گا.
اللہ نے نیکیوں کی حدیں بتلا دی، لیکن فرمایا اللہ کے دین کی محنت پر اللہ کیا دیں گے اس کی حدیں اللہ نے نہیں بتلائی. انسان کی بس کی بات نہیں. اللہ دیں گے، جس دن تک پتا چلے گا اللہ کیا دیں گے آج نہیں اندازہ کر سکتا، آدمی کے بس کی بات نہیں. جو معمولی بات ہے، پورا دین پوری دنیا میں پوری طاقت سے زندہ ہو، یہ معمولی بات ہے. پورے عوام میں پورے عالم میں زندہ ہو، اتنی زبردست کمائی، اور یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا، اور کوئی فکر نہیں، اور کوئی نسبت نہیں، اور کوئی تعلق نہیں. یہ نسبت پر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے، یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے. وہاں سے تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، دھن لے کر کے آئے، فکر لے کر آئے. اللہ تیرا دین پوری دنیا میں سرسبز و شاداب کیسے ہو، قوموں کی زندگیاں بنے کیسے، یہ قومیں جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر کیسے پڑے، یہ گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کے راستے پر کیسے پڑے. یہ دھن اس کے اندر، یہ فکر ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بزرگوں دوست، اور کوئی چاہت نہیں. اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا وہ دین پر دیا، دین کی محنت پر دیا، اور دین کی خدمت پر دیا. اور یہ امت سرسبز و شاداب ہوئی دین پر، ملک و مال پر نہیں. اللہ نے اس کو سرسبزی و شادابی دی، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو مقام دیا. اللہ نے جو کچھ دیا اس کو دین پر دیا. کتنا دیا دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی سوچ نہیں سکتا. ہارون رشید کا مشہور جملہ، اپنے محل کے چھت پہ بیٹھا ہوا، بادل اس کے سروں پر سے گزرے تو کہتا تھا ان تیری ہے سوچیت فسیاتی کی خراج، اے بادل دنیا میں کہیں بھی برس جا کر تیرا نفع میرے ہی خزانے کے اندر آئے گا. اتنا لمبا چوڑا نظام اللہ تعالیٰ نے سمت کو دنیا میں دیا تھا، دین کی خدمت پر، دین کی محنت پر. صحابہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کیا، چھوٹا مکان قربان کیا، اپنی تجارتوں کو قربان کیا، اپنے چاہتوں کو قربان کیا. اللہ نے ملک و مال کے نقشے ان کے لیے دنیا میں کھولے، اور آخرت میں سب سے اعلیٰ درجے کی جنت بھی انہیں کو ملے گی. کائے کے اوپر؟ دین کی محنت پر، دین کی فکروں پر. یہ امت کا کام تھا. یہ فکر لے کے یہ مجمع یہاں پر آیا ہے. اگر یہ مجمع بزرگوں 3 دن تک دعا تک 24 گھنٹے کے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کرے، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی. کچھ لیتا بھی ہے آدمی. ہم پھرنے نہیں آئے، ہم گھومنے نہیں آئے، ہم کھانا کھانے نہیں آئے، ہم چائے پینے نہیں آئے، ہم ملاقاتیں کرنے نہیں آئے، ہم دکانوں میں پھرنے نہیں آئے، ہم مال خریدنے نہیں آئے. ساری چیزیں تو ہماری یہاں ملتی تھی، ہم سب چھوڑ چھاڑ کر آئے. ہم نے اعلیٰ درجے کی دکانوں کو چھوڑا ہے، ہم نے گھر کے اعلیٰ درجے کے کھانوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اعلیٰ درجے کی بستروں کو چھوڑا ہے، ہم نے دوست احباب کی ملاقاتوں کو چھوڑا ہے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے بیپاری جنہوں نے کہا بھائی یہ 3 دن تک ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. 1981 میں کولہاپور میں اجتماع ہوا تو بیپاریوں نے اپنے دکان پہ بورڈ لگائے تھے، یہ 3 دن تک ہم کسی سے نہیں ملیں گے، کسی کو سودا نہیں دیں گے، کسی سے سودا نہیں لیں گے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. یہ 3 دن ہمارے اللہ کے دین کی نسبت سے لگیں گے. بورڈ لگا دیے تھے. یہ 3 دن یہ کمائی کا میدان ہے. یہ پنڈال کیا ہے؟ یہ 3 دن کی مسجد سمجھو، 3 دن کی فکروں کا میدان سمجھو، عبادت کا میدان، دعوت کا میدان، اور اللہ اللہ کرنے کا میدان. 3 دن تک بڑی زبردست کمائی کا میدان. اس میں کوئی اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے آپ کو لگائے رکھے. زندگی میں بار بار یہ موقع نہیں آتے. یہ ساری فکروں کو لے کر، یہ ساری دھن اور فکر بے چینی کو لے کر ہم اس مجمع میں جمیں گے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. یہ ہماری کمائی کا میدان ہے. آپ کو کیا معلوم کون آنے والا کیسا ہے، کون آنے والا کیسا ہے؟ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کو آپ نے کھڑا کیا 3 چلے کے لیے، اس نے انعام دکھایا، جماعت میں چلا گیا، 4 مہینے اور 40 دن لگا کر آیا، اور واپس آنے کے بعد اس نے جا کر اپنی بستی میں کام شروع کیا، گشت شروع کیا، تعلیم شروع کی، مسجد آباد ہو گئی، اذان زندہ ہو گئی، نماز زندہ ہو گئی، اور تسبیح تلاوت اس کی بستیوں میں زندہ ہو گئی. لوگوں نے غلط زندگی سے توبہ کر لی. کتنے اعمال زندہ ہو، اور آپ کو پتہ نہیں. لیکن جاننے والا اللہ بڑی قدرت و طاقت والا، اسے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں کہ بھائی آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. کمائی یہ ہے، اس کو کمائی کہتے. ابھی اذان دیکھو، اذان یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے دیا کیسے. آج کوئی منٹ خالی، سیکنڈ خالی نہیں جاتا جو اذان نہ ہوتی. اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے. اب نہ جانے دنیا میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی،
کہیں عشاء ہو رہی ہوگی، کہیں مغرب ہو رہی ہوگی، کہیں عصر ہو رہی ہوگی، کہیں ظہر کی تیاری ہوگی. ہم پہنچ جائیں گے ظہر میں، رات والے پہنچ جائیں گے فجر میں، فجر والے پہنچ جائیں گے ظہر میں، ظہر والے پہنچ جائیں گے مغرب میں. ایسے 24 گھنٹے کا نظام آپ کو ملے گا اذان کا، کہ مؤذن صدا نہ لگاتا ہو اللہ اکبر کی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگاتا ہو، کوئی منٹ خالی نہیں. یہ اتنی بڑی کمائی ہوئی کیسے؟ آج وہ حضرات اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اذانوں کا ثواب ان کو ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے. کتنی زبردست کمائی ہے بزرگوں. اذان نماز کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے سر جوڑ کر، بتاؤ بھائی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. کسی نے کہا حضور ناقوس بجا کر، فرمایا نہیں، غیر کا طریقہ ہے. کسی نے کہا حضرت آگ جلائی جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غلط، غیر کا طریقہ ہے. کسی نے کہا حضرت بڑا گھنٹہ لگایا جائے مسجد کے دروازے پر، فرمایا غیر کا طریقہ ہے. خاموش ہو گئے. صحابہ فکر لے کے لوٹے، مسئلے کا حل کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، ایک اور کچھ صحابہ، انہوں نے کچھ سوتے اور جاگتے کی حالت میں فرشتے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. انہوں نے کہا اللہ دے دو، کیا کرو گے؟ اس میں لوگوں کو آواز دے کر نماز کے لیے بلائیں گے. فرمایا اس سے اچھا طریقہ بتلاؤں؟ تو اس سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ یہ اذان سکھائی جو آج رائج ہے. ان کی آنکھ کھلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ نے فرمایا بھائی کیا بتلاؤ، کیا اس مسئلے کا حل؟ انہوں نے کہا حضور میں نے یہ دیکھا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا. فرمایا اچھی ترتیب ہے. فرمایا حضرت بلال کو اذان سکھا دو. اب اذان شروع ہو گئی، اور جب تک اذان زندہ رہے گی فکر کرنے والوں کو خدا ثواب پہنچاتا رہے گا. اس کو کمائی کہتے ہیں. آپ نے ڈال دیا کسی کو نیک کام پر، اور نیک کام زندہ ہو گیا. جب تک باقی ہے ہم کو اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ کمائی، یہ کمائی کا میدان بھی ہے. ایک دوسرے کی تشکیل کرو، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. ارے تو کب آیا، تیرا کاروبار کیسے چل رہا، تیرے بچے کیسے؟ کیا تو پوچھنے کی جگہ ہے، بال بچے پوچھنے کی جگہ ہے. بیچارے کو بال بچے یاد دلا رہے، آپ بھول کر کے آیا، آپ یاد دلا رہے اس کو. پھر ادھر کی پوچھ رہا تو کہاں کا رہنے والا؟ بولے میں کولہاپور کا. گڑ کا کیا بھاؤ ہے؟ گڑ کا بھاؤ پوچھنے آئے. تو کہاں کا؟ بولے مدراس کا. بولے لنگی کا کیا بھاؤ؟ لنگی کا بھاؤ پوچھنے آیا. اب تو سب چھوڑ چھاڑ کے ایسا بھول کے آئے. اللہ کی نسبت پر آپ بات کرو، اللہ کے دین کی تشکیل کی ہے کہ بات کرو، تشکیل. اسے ذہن بناؤ، اسے آمادہ کرو، اس پر محنت کرو، اس کو چائے پلاؤ، اس کو ناشتہ کراؤ. چھوڑو مت، اسے تیار کرو. کرو گا نا میں فکر اس کی؟ ہاں، یہ کمائی کا میدان بھی ہے. کیسے کیسے اللہ کے بندے آئے، سب کو معلوم. تبھی والے پکڑ دھکڑ کرنے والے، چھوڑنے والے نہیں، معاف کرنے والے کسی کو نہیں. کہ بھائی ہاں، سوائے ایک جگہ کے اور کوئی جگہ بچ نہیں سکتا کوئی. وہ جنت ہے. جنت میں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، حج نہیں. تبلیغ والوں کے پکڑ دھکڑ کا خطرہ نہیں. وہاں نہیں آئیں گے پکڑ دھکڑ کرنے کے، آئیں گے؟ ارے بولو نا. ہاں، ہمارے 2-4 بڈھے تھے مسجد میں، مر گئے، سب مر گئے، اللہ سب کی مغفرت کرے. تو دوست تھے آپس میں بڈھے، اس میں کچھ جماعت میں جاتے تھے، 1-2 بڈھے نہیں جاتے تھے. ایک دوسرے کو پوچھتے تھے تو کیوں نہیں جاتا جماعت میں؟ بولے جاؤں گا میں بھی. جاؤ بولے جلدی سے. اچھا بولے یہ بتلا تو مرے گا تو کہاں دفن ہوگا؟ بولے تبلیغ کے مرکز پر. بولے مچا تو تبلیغ کے مرکز پر، سب مردے پکڑ کے ماریں گے تیرے کو. یہ جاتا نہیں تھا بولے جماعت میں. سے ناممکن مت سمجھو. سوائے جنت کی اور کوئی جگہ بچتی نہیں. ایک آدمی بڈھا، ہم لوگ گش میں نکلے، 3 روز کی جماعت لے کر گئے تھے دیہات میں. گش میں نکلے عصر کے بعد، بارش کا موسم تھا، تھوڑا اندھیرا شروع ہو گیا تھا. بڑے میاں ایک دکان بند کر رہا تھا بڈھا. السلام علیکم نانا. وعلیکم السلام. بڈھا ذرا ٹیڑھا ہی بولا وعلیکم السلام. کیا ہے؟ دیکھو یہ بات سنو، ہمارے بھائی صاحب بات کر رہا. ہاں ہاں معلوم ہے معلوم ہے، آئیں گے مسجد میں آئیں گے. ہاں ہاں کیا؟ ہاں آتے. بول چلو. گئے، آگے واپس آئے تو نہیں معلوم، وہی بڈھا گھر کے دروازے پر کھڑا تھا. نانا السلام علیکم. ارے بولے تم نے جینا حرام کر دیا ہم لوگوں کا. نانا السلام علیکم دکان پہ، نانا السلام علیکم گھر پہ. ہم نے کہاں جانا آخر؟ ہمیں جینے دو گے کہ نہیں جینے دو گے؟ نانا اتنا ناراض مت ہو، چلو مسجد میں اللہ کی بات سننے کے لیے. ہاں، کوئی جان بچا نہیں سکتا. کشمیر کے لیے دیہات میں تو بڈھا بیڑی پیتے بیٹھا تھا. ہمارے ساتھی نے کہا او نانا السلام علیکم. نکو بولے سلام تمہارا.
کیوں؟ بولے تمہاری بات سننے سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ارے بولے کچکڑے کا ایمان ہے تمہارا اس لیے خراب ہوتا نہیں. بولے اچھا ایمان, چلو مسجد میں ہمارے ساتھ. کہاں جائے گا آدمی بچ کر کے؟ کہیں بچ کے جا سکتا ہے؟ جماعت گشت کر رہی, ایک آدمی کبھی جماعت والوں کی بات سنتا نہیں تھا. ہم کو معلوم ہے صاحب, جاؤ آگے جاؤ, ان کو بتاؤ جو نماز نہیں پڑھتا, جو جاہل ہے ان کو بولو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کو کیا بات کرتے ہو دین کی. کبھی سنتا ہی نہیں تھا ظالم. حجام کی دکان پہ بیٹھا ہوا داڑھی صاف کرتا ہوا, حجام نے صابن لگایا تھا اس کو, آدھی داڑھی کاٹی اور گلے میں کپڑا اور بندھا ہوا اس کی گردن, بیٹھا ہوا ایسا. جماعت آئی, سلام علیکم. کیوں بھائی بھاگ سکتا ہے کیا؟ اب بات حجام سے کر رہے, سن کون رہا؟ سننا پڑے گا اس کو. کہاں جاتا بھاگ کر کے؟ ایسا بھاگے گا لوگ کیا بولیں گے, پاگل ہو گئے. ریل میں بیٹھا ہوا, جماعت والے سلام علیکم. اب ریل سے کود کے جائے گا, پانی کے جہاز میں کودے گا, ہوائی جہاز سے کود کر باہر جائے گا؟ نہیں بزرگوں, کہیں جا نہیں سکتا. ادھر سے ادھر سے اللہ کی بات پہنچی جائے گی, اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا کسی نہ کسی بہانے سے. یا تو اللہ کی بات سنے گا یا حالات مجبور کریں گے اللہ کی بات سننے کے لیے. تو یہ کمائی کا میدان ہے. خوب کرو گے نا بھائی ڈٹ کے کمائی. ہاں, ہر آدمی ایک ایک آدمی تیار کرے. کبھی تو اللہ کرے ایسا اجتماع ہو جائے کہ 100% مجمع اللہ کے راستے میں جانے والا ہو. اٹھایا بولے بسترا چلا, میں بھی جا رہا, میں بھی جا رہا. بولتے تو جا رہا تو میں بھی جا رہا, چل. ایسا ہو جائے گا. ایک تو تشکیل کرو مجمع میں جم کر, کرو گے نا بھائی. اور ایک چیز اور بزرگوں, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے, یہ مجمع خدمت لینے والوں کا نہ بنے, خدمت کرنے والوں کا بنے. یا کہ خدمت کرو گے آپ دوسری کی, بھائی استنجے میں تو پہلے جا, میں بعد میں جاؤں گا. تو پہلے پانی پی, میں بعد میں پیوں گا. تو پہلے کھانا کھا, میں بعد میں کھاؤں گا. جھگڑا ہی ختم. دنیا میں جھگڑا کس کا ہے؟ تیرا حق اور میرا حق. جب حق دے گا تو جھگڑا کہاں ہوگا؟ دنیا جو جہنم بنی ہوئی ہے اس وقت بزرگوں, دنیا میں جہنم بنی ہوئی ہے خدا کی قسم. ہر آدمی اپنا حق مانگتا ہے, میرا حق. محکوم اپنا حق مانگتا ہے, حاکم اپنا حق مانگتا ہے, تاجر اپنا مانگ رہا ہے, مزدور اپنا مانگتا ہے, چھوٹا اپنا مانگتا ہے, بڑا اپنا مانگتا ہے. اب ہر آدمی اپنے حق مانگنے پڑے. کوئی جگہ تو ایسی ہو ایک دوسرے کا حق دینے والے بنے. مجھے یاد ہے 1962 اور 64 میں گودرا, اس میں چھاپی اور کاوی کے اجتماع ہوئے. ذمہ داروں نے سنڈاس اور متریاں صاف کی. غیر مسلم اخبارات نے یہ لکھا تھا, تعجب کی بات ہے وہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے ذمہ دار قسم کے جو اپنے ہاتھ سے پانی لینا پسند نہ کرتے ہوں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ متریاں اور سنڈاس صاف کر رہے تھے, پانی مار رہے تھے سنڈاس کے اندر. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ خدمت پر زیادہ دے دیتے بنسبت عبادت پر. معرفت بجز خدمت خلق نے, معرفت اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ہی نام ہے. ایک اللہ سے لینے کا راستہ یہ مخلوق بھی ہے, اس کی خدمت کرو. لو بھائی یہ ڈبہ لو پانی کا, آپ پہلے سے, میں بعد میں جاؤں گا. اب ایسے کوئی جھگڑا مت کرو. ایک جگہ تو اتنا جھگڑا کیا ساتھی نے, وہ پک کھلانے والے بولنے لگے اللہ کے واسطے ہمارے حال پہ رحم کرو, ہماری خیر نہیں. بولی چلو. میں اللہ کے بندے کیا لگائیے, کھانا کھاؤ ترتیب کے ساتھ کھاؤ, گڑبڑ مت کرو, لین لگا کے کھاؤ, کھانا سب کو ملے گا. بڑے مشکل سے وہ مجمع کنٹرول ہوا, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. خدمت پر بہت آدمی کما کے لے جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب ملے دہلی میں, کہنے لگے اللہ کی قسم میں تو بغیر پیسے کا غلام تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کہنے لگے میں دادا ٹائپ آدمی, دادا یعنی پوتروں کا دادا نہیں, ہاں کئی پوتروں کا دادا سمجھیں گے. دادا بولے ہوتا ہے جیسے, میں دہلی میں دادا تھا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ آخری بدھ میں جامع مسجد میں بات کر کے تشریف لے جایا کرتے تھے بات کرنے کے لیے. بات ہوئی حضرت کی, لوگ مسافہ کرنے لگے. میں نے بھی مسافر کرنا کیا حضرت سے. حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا نظام الدین آؤ جمعرات کو. حضرت آؤں گا. میں جمعرات کو گیا, جمعرات اصل بات سنا. پھر حضرت سے ملاقات کی جا رہا, حضرت میں جا رہا. فرمایا مغرب کی بات بھی سن کے جاؤ. بیٹھ گیا مغرب میں. پھر عشاء کی نماز پڑھی, بولے حضرت میں جا رہا ہوں گھر کو. فرمایا کھانا کھا کے جاؤ. ٹھیک ہے. اب وہ کھانا کھا کے میں حضرت میں جا رہا ہوں. فرمایا رات کو یہیں سو جاؤ. اب میں نہ تو نہیں بول سکوں گا. ٹھیک ہے حضرت. ایک انار کا درخت تھا, پہلے نیچے کھانا کھلاتے تھا. وہ انار کا درخت نہیں ہے, کاٹ دیا. سردی کا موسم میں نیچے بیٹھ گیا.
میری آنکھ لگتی کبھی کھلتی. سردی میں میرے پاس بستر نہیں, اب میں جیسے ویسے پڑا ہوا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میرے کو گرمی محسوس ہوئی, میں سو گیا. صبح میری آنکھ کھلی, میں نے کہا یہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنا لحاف مجھ پر لا کے ڈال دیا. میں رات کو اطمینان کی نیند سویا. یہ تو ایسا موسم ہے کہ آدمی بازو والے کا بھی لحاف کھینچ لیتا. کیوں کھینچتا نہیں کھینچتا, سردی کا موسم ہے کہ بازو والے کا بستر کھینچنے کی فکر کرتا نہیں کرتا. اور یہ بمبئی والے بیچارے ایک چادر لے کر آئے ہوں گے, کیا لے کر آئے ہوں گے, وہ بھی شولہ پوری چادر, وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ٹھنڈی میں. اب وہ اوڑھنے والا بازو والے کا بستر کھینچے گا نہیں کھینچے گا, ایسا کون ہے. اب میری جو نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چرپائی خالی ہے رضائی سے. بس جی اتنے عمل پر میں بغیر پیسے کا غلام ہو گیا. میں نے پوری زندگی حضرت کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا. خدمت بہت بڑی طاقت ہے, کاش ہماری سمجھ میں آ جائے. کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا, کوئی کھچم تانی باقی نہیں رہے گی, کوئی چیخ پکار باقی نہیں رہے گی, کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی. میں میزبان ہوں, سارا آنے والا مجمع میرا مہمان ہے. میزبان حق دیتا ہے اور مہمان حق مانگتا ہے. میرا کوئی حق نہیں, سب کا حق میرے اوپر ہے, میرا حق کسی پر نہیں. اس پر آ جاؤ, زندگی مزے سے گزرے گی انشاءاللہ. ایک تو خدمت کرو, لے بھائی تو پہلے کھا لے, تو استنجے کو پہلے چلے جا. تیرے کو نیند نہیں آ رہی سردی کی وجہ سے, میری چادر لے لے چل, میں بغیر چادر کے گزار دوں گا. ایسے کبھی ایسا بھی صحیح, اس پر بھی اللہ دیں گے. میری نسبت پر بندے نے کیا. خدمت کا بہترین موقع ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بہترین موقع ہے, ضعیف کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ہے, نئے پرانے ساتھیوں کی خدمت کرنے کا بہترین موقع ہے. اور اللہ بہت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا, آپ نے نماز پڑھانی چاہیے. صحابہ نے کہا حضور یہ کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں جس کی آپ نماز پڑھائیں, اور آپ کا نماز پڑھنے کا مطلب ہی اس کا بیڑا پر. فرمایا اس کی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہو تو بتلاؤ. ایک آدمی نے کہا حضور میں نے ایک نیکی دیکھی. اس کی کیا نیکی دیکھی؟ کہ میں نے یہ نیکی دیکھی, ایک جماعت آئی تھی مدینہ منورہ اور رات کو سو گئی تھی, سامان ان کا پڑا ہوا تھا, تھکی ماندی تھی. اس آدمی کو میں نے رات کو جاگ کر ان کے سامان کی حفاظت کرتا دیکھا ہے. فرمایا مرنے والے تیرے بارے میں لوگ کچھ بھی کہتے ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں اللہ کے مہمانوں کی حفاظت میں جاگنے والی آنکھ جہنم کی آنکھ نہیں ہو سکتی. اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. ایک بڈھی عورت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھاڑو دیتی تھی, اس کا انتقال ہوا, صحابہ نے اسے دفن کر دیا. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بڈھی کہاں گئی؟ فرمایا اس کا انتقال ہوا رات کو. فرمایا میرے کو کیوں نہیں جگا دیا, میرے کو کیوں نہیں متوجہ کیا, میں بھی شریک ہو جاتا اس کے جنازے کے اندر. خدمت پر اللہ بہت دیتے ہیں, بہت ملتا ہے خدمت پر. یہ خدمت کا بھی بہترین میدان ہے. ہر آنے والا ذمہ دار ہے اپنی ذات سے, میزبان ہے اپنی ذات سے, ہر آنے والا مہمان ہے میرا. بزرگ دوستوں کوئی جھگڑا ہی نہیں پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی, دنیا سے جاتے وقت 3 باتیں فرمائی تھی. ایک نماز کے بارے میں تاکید کی تھی, اور ایک بات فرمائی تھی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور تیسری بات فرمائی یہ مدینہ ہے, ساری دنیا چل کر آئے گی, مہمانوں کا خیال رکھنا. یہ اللہ کی نسبت سے آنے والے مہمان اپنے شادی کے مہمانوں سے زیادہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک قیمتی ہے. ان کا خیال رکھو. ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے. دنیا لوٹ کھسوٹ کا ماحول ہے, یہ ایسا ماحول اکرام کا, پیار کا, محبت کا, ایثار کا ماحول اس کے اندر ہے. جماعت گئی ملاقات کرنے ایک ذمہ دار سے, پہلے تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور بڑے مشکل سے ملا, تو کہنے گا کیوں آئے ہو میرے پاس؟ اور سمجھا کچھ مال پانی مانگنے کے لیے آئے. بولے بھائی صاحب صرف تم سے ملنے کے لیے آئے, اور کوئی رشتہ ہمارا اور کوئی دنیا کا نہیں. اس کی آنکھ میں آنسو آئے, کہ میری اولاد میری نہیں اور تم مجھ سے اتنی دور سے صرف اللہ کی نسبت پر ملنے آئے ہو. بیٹھو بیٹھو, مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ رو دیا وہ. آج زندگیاں سڑی پڑی ہے, گھر کا ماحول گندا ہے, اولاد میں کنٹرول ہے, بڑھاپا خون کے آنسو رلاتا ہے. اس ماحول میں تم آنے والوں کی خدمت کرو گے, بزرگوں اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی. یہ ہمارا کام ہے, زندگی بدل جائے. ایک خدمت کرو گے نا بھائی, انشاءاللہ بھی ادھاری بولتے, ارے کرو گے نا, ہاں تم انشاءاللہ بولو گے, بازو والی کی نیند اڑ جائے گی. کیا بات ہے. ایک خدمت, ایک تشکیل مجمع کی, اور ایک تیسری بات بزرگوں کہ اپنے اوقات کو صحیح لگاؤ. جتنے اجتماعی اعمال ہوتے ہیں اس میں لگاؤ اپنے آپ کو. جتنے اجتماعی اعمال, یا اجتماعی عمل, جیسے آپ اس وقت مجلس ماشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ راتوں کو جاگ کر کے آئے ہوں,
کہ وہ جاگ کر آئی نہیں, گاڑی میں دھکے کھاتے بھی آئے. ایک شخص مہواتی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا, یہ کیا بولے صبح سے ایک آ رہا ایک جا رہا, ایک آ رہا ایک جا رہا, ہمارا تم نے سونا مشکل کر دیا, کھانا مشکل کر دیا, متنا مشکل کر دیا. چھوڑتے نہیں, بولے ہم کو ایک آ رہا دوسرا جا رہا, ایک آ رہا دوسرا جا رہا, صبح سے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر. حضرت نے مسکرا کر فرمایا, تو ایک دن میں شکایت کرنے لگ گیا, ہم تو سالوں سے اللہ کی بات سنا رہے. تو بزرگ دوستو, یہاں بیچارے آنے والے کہاں سے کیسے آئیں گے, اللہ کی بات کو سنائیں گے, جن کی زندگیاں اس کام میں گزر گئی. تو کوئی مجلس چھوڑنا مت, ادھر ادھر پھرنا مت. ہم پھرنے نہیں آئے, ہم دکانوں میں مال خریدنے نہیں آئے, جھانکو تک مت نہیں, خدا کی قسم کوئی نہیں آئے گا اپنے سامان کو لے کر بیچنے کے واسطے. ہاں, چائے پیو, پانی کو منع نہیں کرتے, بیڑی کو منع نہیں کرتے. ایک جگہ پر لوگ بولنے لگے چائے بند, چائے مت پیو. ٹھیک ہے, چائے بند تو تبلیغ بھی بند, جاؤ چھٹی. ارے پیو پیو, چائے پیو, چائے پیو. عادتیں کیسے اتنی جلدی بدلے گی؟ چائے پینے کو منع کرتے, بیڑی پینے کو منع کریں گے نہیں, بیڑی پینے کو منع نہیں کرتے, آپ کو پان کھانے کو منع نہیں کرتے, تمباکو کھانے کو منع نہیں کرتے, ہاں کھانا کھانے کو منع نہیں کرتے کہ مت کھاؤ, 3 دن مت کھاؤ, ایسا بھی نہیں کہتے. ماشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے, کھاؤ. چائے کا انتظام ہے, چائے پیو. اور پان کھانے کا انتظام ہے, پان کھاؤ. اور بیڑی پینے کے جیب میں رکھ کر آئے تو کونے میں بیٹھ کر بیڑی پیو, جماعت بنا کر مت پیو. لوگ کیا بولیں گے, یہ بھی کوئی عمل ہے جماعت کا, چلو وہ بھی بیڑی لے کے بیٹھ جائیں گے آپ کی لیں گے. بیچاروں کو معلوم نہیں, نئے نئے لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے کہا دیہاتی سے نماز پڑھ. کیا بولے؟ نماز پڑھ. بولے حضرت میرے کو نماز نہیں آتی. بولا میں آؤں گا تیرے گھر میں نماز سکھانے. بولے بہت اچھی بات ہے. اس نے بیوی سے کہا دیکھ امام صاحب آ رہے اپنے یہاں, میرے کو نماز سکھائیں گے, ذرا گھر کو صاف ستھرا کر کے رکھ. کہا اچھی بات ہے, ذرا صاف ستھرا کر کے رکھی. بیچاری نے, دیہات کی عورت تھی. اب امام صاحب آئے اور دیہاتی بیٹھے. بولے میں جو بولوں تو بولنا, میں جو کروں وہ تو کرنا. بولے حضرت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا پڑھ لا الہ, یا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول. کا بول لا الہ الا اللہ محمد. ارے بول مت بول, ارے بولے بول مت بول. یہی نماز ہے, جو بولے میرے کو وہی بولنا ہے. ارے نالائق صرف کلمہ پڑھ. بولے ارے نالائق صرف کلمہ. وہی گڑبڑ. آخر امام آپ کو غصہ آیا, ایک رپاٹا اٹھا کے دیہاتی کو مارا. دیہاتی سمجھے یہ بھی نماز کا حصہ ہے, اس نے دیا امام صاحب کو رکھ کر. ہاں, اب دیہاتی کا ہاتھ ہوتا ہے, امام صاحب کا ہاتھ, امام صاحب کا ہاتھ ہے. آخر میں تنگ آ کر امام صاحب نے گرایا دیہاتی کو زمین پر, اور رگڑا یہاں سے لے کے وہاں تک. وہ بھی دیہاتی تھا, اس نے جو امام صاحب کو رگڑا وہاں سے یہاں تک. نماز ہو رہی ہے اور بیوی کھڑی نماز دیکھ رہی. بولی کہ ارے اللہ میرے کو کیا معلوم, اتنی لمبی نہ معلوم, اور گھر کو صاف کر کے رکھی ہوتی. اس نے کبھی نماز دیکھی نہیں تھی. ایسے نیا آنے والا مجمع جس نے کبھی اجتماع نہیں دیکھا, کبھی تبلیغ کی بات نہیں سنی, اب وہ تم کو دیکھا گا یہ بیڑی پیتے بیٹھے سے, کہا چلو میں بھی بیڑی پیوں ان کے نئے. ایسا نہیں. بیڑی آدمی انفرادی عمل, اپنے امیر سے ہٹ کے ایک طرف بیڑی پیے, ایک طرف پان کھائے, منع نہیں کرتے. استنجے کے جہاں انتظامات ہے استنجا وہی کرے, اور وضو کا جہاں انتظام ہے وضو وہی کرے, اور استنجے کے لیے جو پانی کا انتظام ہے وہ وہیں سے پانی لے. استنجے کے لیے وضو کی جگہ پر وضو, استنجے کی جگہ پر استنجا, کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اللہ مدد کرتے ہیں, اللہ وقتوں میں جگہوں میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں. ہر آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہوگا, شکایت کسی کو نہیں ہوگی, اور ہر آدمی خود غرض بنے گا, شکایت ہر ایک کو ہوگی. اپنا پانی چائے پیو, باہر نکل جاؤ, ناشتہ کرو, باہر نکل جاؤ, کسی کو شکایت نہیں ہو. اور یہاں جتنے خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823
2504169823250416 پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.